اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الفصل الرابع فی الصلاۃ علی الاموات وفیہ اقسام۔ بات ہماری چل رہی تھی کتاب الصلاۃ کے حوالے سے، تو اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں، مثلا خود واجب نماز کا ذکر کیا، اس کی کیفیت، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز عیدین، پھر نماز جمعہ، اور آج جو ہے وہ نماز میت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور اس نماز کے ذکر میں بتا رہے ہیں وفیہ اقسام، کہ اس کے ذکر میں جو کیا ہے کچھ قسمیں ہیں، یعنی پہلی قسم تو یہ ہے کہ مثلا کس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی، ہر ایک کی نماز میت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسری قسم میں جو مصلی جو نماز پڑھے گا اس کی کیا شرائط ہے، پھر جو ہے وہ نماز کی کیفیت، 3-4 قسمیں ہیں ذکر کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس کی یہ کہ من یصلی علیہ، یہ کون ہے کہ جس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی، تو اس کے حوالے سے ذکر کرنے کہ وہو کل من کان مظہرا للشہادتین، جو بھی مسلمان ہوگا، جو بھی شہادت کا اظہار کرتا ہوگا، اعلان کرے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہے تو بہرحال اس کی نماز میت جو ہے وہ واجب ہے۔ اور طفلا لہ 6 سنین ممن لہ حکم الاسلام، یا پھر یہ کہ نہیں وہ مکلف نہیں ہے بلکہ کیا ہے کوئی بچہ ہے، تو اگر بچہ بھی 6 سال یا اس سے زیادہ کا ہو تو اس کی جو ہے نماز میت ہوتی ہے، چونکہ وہ حکم اسلام کے حکم ہوتا ہے۔ چونکہ بچے آپ جانتے ہیں کہ بچے جو کیا ہے وہ طبعیت کا حکم رکھتے ہیں، یعنی ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو بچے بھی مسلمان کا ہی حکم رکھیں گے، لہٰذا ان کی بھی نماز میت ہوگی۔ وَيَتَسَاوَى فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ الذَّكَرُ، ٹھیک ہے، اور اس حکم میں جو کیا ہے مساوی ہیں مرد و زن، آزاد و غلام، سب کی نماز میت ہوگی، اور جو بھی 6 سال سے زیادہ کا ہو اس کی نماز میت ہوگی۔ وَيُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ إِذَا وَلَدَ حَيًّا، ہاں لیکن یہ تو واجب نماز تھی، یعنی نماز میت واجب ہوگی ایسے لوگوں کی جو 6 سال کی عمر ہو جائے بچے کی یا اس سے زیادہ، فما فوق۔ اب کہہ رہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد جو کیا ہے مر گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے نماز جو ہے کیا ہے مستحب ہے، ٹھیک ہے، اگر زندہ بچہ پیدا ہو اور انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ مستحب واجب ہے۔ فَإِنْ وَقَعَ سِقْطًا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَوْ وَلَجَتْهُ الرُّوحُ، ہاں یہ تو اس بچے کی بات ہوئی کہ جو بچہ واقعی 9 مہینہ پیٹ میں رہنے کے بعد رحم مادر سے پیدا ہوا، لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو ساقط ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ساقط بھی کب ہوا ہے، کہہ رہے اگر 4 مہینے سے پہلے ہے تو پھر تو حتماً ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 4 مہینے کے بعد بھی اگر، یعنی 4 مہینے کہتے ہیں کہ 4 مہینے میں روح جو ہے بچے میں آ جاتی ہے، جسم میں روح چلی جاتی ہے، تو 4 مہینے کے بعد بھی، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ 9 مہینے، 4 سے لے کر 9 مہینے کے اندر اگر بچہ وہ ساقط ہوتا ہے تو بھی اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، نماز جنازہ نہیں ہے، بس اس کو کپڑے میں لپیٹ کر، 4 سے 9 تک، ہاں 4 سے 9 تک مستحب، نہیں مہینہ نا، ہاں نہیں، اگر وہ ساقط ہوا ہے نا، ولادت اگر ہو جائے، ولادت کے بعد سے مستحب، جو بچہ ساقط ہوتا ہے اس کی نماز نہیں، اس کو بس ایک کپڑے میں لپیٹ کر یوں ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں وَيُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ إِذَا وَلَدَ حَيًّا، مستحب ہے کہ جو بالغ نہ ہو، یعنی 6 سال لم یبلغ ذالک، یعنی بالغ کا ترجمہ نہیں ہوگا، جو نہ پہنچے، بلوغ نہ کرے، نہ پہنچے کہاں تک، ذالک یعنی 6 سال تک، تو وَوَلَدَ حَيًّا، اور پیدا جو ہے وہ زندہ ہوا ہے، تو زندہ پیدا ہوا ہے اور 6 سال تک، تو ان بیچ میں جو کیا ہے 6 سال کے بچے، 6 سال سے نیچے کے جو بچے ہیں ان کی نماز جنازہ کیا ہے مستحب ہے، لیکن وہ فَإِنْ وَقَعَ سِقْطًا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، لیکن اگر بچہ ساقط ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ساقط کب ہوتا ہے 9 مہینے کے اندر ہوتا ہے، تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ یہ واو وصلیہ، وَلَوْ وَلَجَتْهُ الرُّوحُ، گرچہ وہ بچے پر جو کیا ہے روح جو ہے وہ آ گئی تھی، یعنی 4 مہینے میں روح آ جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ فی المصلی، کہ کون ہے کہ جو نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے،
تو اس میں شرط ہے کہ وہ احق الناس بالصلاۃ علیہ اولاہم بمیراثہ، ٹھیک ہے. ہاں تو کہہ رہے کہ نماز جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو میت پہ نماز پڑھنے میں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ جو میراث لینے میں بھی زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس پر وجوب جو ہے کیا ہے زیادہ آتا ہے. بس والاب اولا من الابن، ٹھیک ہے. باپ جو ہے وہ کیا ہے اولا ہے ابن کے حوالے سے، ٹھیک ہے. وکذا الولد اولا من الجد والاخ والعم، اس طریقے سے اگر وکذا الولد اولا من الجد، اگر باپ کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو باپ کے انتقال پہ نماز کس کو زیادہ حق حاصل ہے نماز کے حوالے سے؟ تو کہہ رہے کہ اس میں بیٹے کو ہی حق حاصل ہے، ٹھیک ہے. کس سے؟ جد سے، یعنی دادا سے، بھائی سے، اور یعنی مرنے والے نے ایک بیٹا بھی چھوڑا اور اس کا باپ بھی زندہ ہے، اس کا بھائی بھی زندہ ہے، واضح انشاءاللہ. تو اس صورت میں سب سے زیادہ حق کس کو حاصل ہے؟ بیٹے کو، ٹھیک ہے. والاخ من الاب والام اولا ممن يمت باحدهما، ٹھیک ہے. اور وہ بھائی کہ جو یعنی سگا بھائی ہے، سگا بھائی، ٹھیک ہے، سگا بھائی اولا ہے کس سے؟ من يمت باحدهما، وہ کہ جو ان کسی ایسے سے کہ جو سگا نہیں ہے، سمجھ رہے، یعنی سوتیلا ہے جس کو کہہ لیجیے. تو سوتیلے سے بہرحال سگا کو اہمیت حاصل ہے. بات ان شاء اللہ عبارت. والزوج اولا بالمرأۃ من عصباتها، ٹھیک ہے. اور اگر خاتون مرنے والی خاتون ہے تو خاتون کی نماز میت کا حق اس کے شوہر کو زیادہ ہے بنسبت اس کے بقیہ رشتہ داروں کے جو اس کے نسبی رشتہ دار ہیں. اگر اس خاتون کے مثلا بھائی ہیں، اس خاتون کا باپ ہے، اس خاتون کا مثلا اور کوئی رشتہ دار ہیں، ان سب سے زیادہ حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے. وہ ان قریبو، گرچہ وہ چاہے کتنی قریبی کیوں نہ ہو، ٹھیک. وَإِذَا كَانَ الْأَوْلِيَاءُ جَمَاعَةً فَالذَّكَرُ أَوْلَىٰ مِنَ الْأُنثَىٰ، لیکن جب کہہ رہے کہ جب ولی اولیاء جو ہیں کیا ہیں، اگر ایک جماعت ہو، مثلا مرنے والے نے بیٹا بیٹی سب چھوڑا ہے، تو آپ نے کہا کہ اولاد زیادہ حق ہے بھائی سے، تو چلیے ٹھیک ہے. اولاد میں بچے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو کس کو زیادہ حق ہے؟ تو کہہ رہے جو ذکر ہیں وہ زیادہ اولا ہیں بنسبت انثیٰ کے، یعنی بیٹیوں کے، ٹھیک ہے. والحر اولا من العبد، اور مرنے والے نے آزاد بھی رشتہ دار چھوڑے ہیں اور غلام کو بھی چھوڑا ہے، تو جو آزاد لوگ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں بنسبت غلام کے. ولا يتقدم الولی الا اذا استكملت فيه شرائط الامامہ، ٹھیک ہے. اور ولی کو نماز پڑھانے کے لیے مقدم نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ اس ولی کے اندر جو شرائط امامت ہیں نماز پڑھانے کے وہ مکمل ہوں، ٹھیک ہے. مثلا بالغ ہو، عاقل ہو، مومن ہو، عادل ہو، یہ سارے شرائط. وَإِلَّا قُدِّمَ غَيْرُهُ، لیکن اگر مرنے والے نے اپنا بیٹا تو چھوڑا ہے مگر وہ بیٹا بالغ ہی نہیں ہے، بچہ ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں وہ خود بڑھ کر نماز نہیں پڑھائے گا. یہ نہیں کہ مجھے نماز میت آتی ہے میں پڑھا لوں گا، نہیں، بلکہ کسی ایسے شخص کو کہ جو بالغ و عاقل ہے، شرائط مکمل ہے، وہ پڑھائے گا، ٹھیک ہے. إِلَّا قُدِّمَ غَيْرُهُ. وَإِذَا تَسَاوَى الْأَوْلِيَاءُ قُدِّمَ الْأَفْقَهُ، جب وہ اولیاء جو ہیں وہ کیا ہوں، کیا کہتے ہیں، مساوی ہو جائیں. اب یہ کیسے ہوگا دیکھیے، بہت آسان ہے ہم لوگ کے لیے سمجھنا. مرنے والا کوئی عالم دین مرا، ٹھیک ہے، تو عالم دین مرا اور اس کے دو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. تو دونوں کو آپ نے کہا کہ حق ہے اس کو، دونوں میں سے جو بھی چاہے نماز پڑھا سکتا ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دونوں کے دونوں بیٹے ہیں، واضح انشاءاللہ. تو اب دیکھا جائے تو کس کو، وہ آپ کسی ایک کو جو ہے وہ مقدم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ بڑا ہے تو مطلب وہ نہیں، یہ بھی معیار ہے البتہ، لیکن پہلے کیا ہے؟ پہلے کہہ رہے ہیں قدم الافقہ. تو دیکھا جائے گا کہ اس میں فقیہ تر کون ہے، یعنی فقیہ تر یعنی کیا مطلب، یعنی فقہی مسائل وغیرہ کو کون زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ فقہی مسائل نہیں، فقہ صلاۃ، نماز کے متعلق جو مسائل وغیرہ ہیں کون زیادہ جانتا ہے، بس ان شاء اللہ. تو اس کو جو کیا ہے مقدم کیا جائے گا. ایک مثال کے طور پر کیا ہے عالم دین ہے اور ایک جو کیا ہے ایسی نارمل بزنس مین وغیرہ ہے، تو عالم دین کو اس کو مقدم کیا جائے گا. یا دونوں ہی مثلا وہ ہیں لیکن دونوں ہی عالم ہیں، یا دونوں ہی جو مثلا نارمل لڑکے ہیں مگر ایک جو کیا ہے دین کے معاملے زیادہ معلومات رکھتا ہے نماز وغیرہ کے، تو اس کو مقدم کیا جائے گا. اب آئیے
آپ کہا کہ بھیا ہم نے تو ٹیسٹ لیا، دونوں ہی نماز کے متعلق جو کیا ہے مساوی معلومات ہے دونوں کی، اب کیا کریں، کس کو مقدم کریں؟ تو کہہ رہے ہیں قدم الفل اقرا، تو مقدم کیا جائے کس کو؟ اقرا کو. اقرا یعنی کیا کہ جو تلاوت کے، قرأت وغیرہ کے زیادہ احکامات کو جانتا ہے دونوں میں سے، تو جو زیادہ جانتا ہے وہ مقدم ہو جائے گا. کہہ رہے کہ نہیں امتحان لیا دونوں جو کیا ہے مساوی طور پر جانتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے فل اسن، یہاں پر دیکھا جائے گا کہ کون جو ہے کیا ہے اسن ہے. اچھا اسن سے یعنی ہمیں یہ مراد نہیں ہے کہ کون بڑا ہے، بڑا بیٹا، نہیں، اسن سے مراد کیا ہے کہ اسلام میں کون زیادہ جو ہے کیا ہے وہ بڑا ہے. ہاں تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا کون پہلے اسلام لایا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے بات انشاءاللہ. یا پھر نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے اس کو بھی مقدم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. البتہ اسن کی تشریح جو علماء کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ یہاں پر اسن یعنی اسن فی الاسلام کون ہے. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے اس میں بھی دونوں مساوی ہیں، دونوں ساتھ مسلمان ہوئے تھے مثلا، سارے رشت برابر ہیں، تب آخرکار فل اصبح، تو دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ چہرے کے حوالے سے وجیح ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے دیکھیے صلاح الظواہر عنوان و صحت الضمائر، کہ انسان کے ظاہر کا اچھا ہونا اس کے باطن کے اچھے ہونے کی بھی دلیل ہے. اور بھی پہچان ہے کہ مثلا چہرے میں نورانی ہونا چہرے کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اوپر خدا بند عالم کی زیادہ لطف و کرم ہے، تو یہ بھی ایک مقدم ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے. بات ان شاء اللہ بہرحال آسان بات تھی. ولا يجوز ان يتقدم واحد الا باذن الولی. ہاں نماز میت پڑھانے میں اس لیے دیکھا ہوگا آپ نے، جب بھی آپ نماز میت پڑھانے گئے ہوں گے تو پہلے مولانا صاحب کیا کرتے ہیں، ولی سے اجازت لیتے ہیں، مرنے والے کا جو ولی ہے اسے اجازت لیتے ہیں. تو جب تک ولی اجازت نہ دے دے کسی کو حق حاصل نہیں کہ کھڑا ہو کر بس جو ہی نماز پڑھا دے. ٹھیک ہے. سوا ان کا نہ بشرائط الامامہ اور لم یکن، ٹھیک ہے، بعد ان یکون مکلفا، چاہے اس کے اندر شرائط امامت ہو یا شرائط امامت نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ کوئی مولانا ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ اس کا ولی اجازت نہ دے دے آپ نماز نہیں پڑھا سکتے. ٹھیک ہے. بعد ان یکون مکلف، جب کہ البتہ مکلف بہرحال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو نماز پڑھانا چاہ رہا ہے اس کو مکلف ہونا ضروری ہے، لیکن مکلف کے بعد بھی یہ شرط ہونا ضروری ہے کیا، کہ ولی کی اجازت سے وہ نماز پڑھائے. والامام الاصل اولا بالصلاۃ من کل احد. نماز پڑھانے میں اب آئیے، اب جیسا کہ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ عوام نماز نہیں پڑھاتی، نماز جو ہے کیا ہے مثلا مولانا لوگ بھی پڑھاتے ہیں. تو بستی گاؤں میں جو ہے بہت سے مولانا ہیں، ٹھیک ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھائیں گے، سب کہہ رہے ہیں ہم پڑھائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے وہ پڑھا دے، کوئی کہہ رہا ہے وہ پڑھا دے. اب اس میں کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس بستی کے، اس گاؤں کے جو امام راتب ہیں، یعنی جو روزانہ کی نماز پڑھانے والے ہیں، وہ جو ہے وہ بقیہ مولانا لوگوں پر کیا ہے مقدم ہے، ان کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھائیں. والامام الاصل اولا بالصلاۃ من کل احد. یہی وجہ ہے کہ اب آپ کے یہاں ہے یا نہیں، ہمارے یہاں کلکتے میں تو بہرحال یہ شرط ہے، یعنی شرط نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو امام جمعہ ہیں وہی نماز میت پڑھاتے ہیں. اگر وہ فری نہ ہوئے اور ایسا نہ ہو تو پھر مثلا کس کو اور پہ کال ہو جاتی ہے، ورنہ عام طور سے وہی پڑھاتے ہیں. یہ پھر انہوں نے منع کر دیا. تو چلیے ایک بات ختم ہو گئی. اب آئیے، اب جہاں تک امام راتب کی بات ہے تو وہاں پر جس جگہ پہ وہاں پہ کئی مسجدیں ہیں، بہت سے امام راتب ہیں، تو کون پڑھائے؟ تو کہہ رہے ہیں والہاشمی اولا من غیرہ اذا قدمہ الولی. نماز پڑھانے میں اگر کوئی سید ہے تو سید جو ہے کیا ہے بقیہ لوگوں کے اوپر، ایک مطلب دو مولانا ہیں، ایک سید ایک شیخ ہیں، تو سید کو بہرحال مقدم ہے اور بقیہ لوگوں پر جب ولی اجازت دے دے تو. لیکن اگر ولی یہ کر رہا ہے کہ نہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم شیخی سے نماز پڑھائیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، پھر شیخی نماز پڑھائیں گے. وکانہ بشرائط الامامہ، اور سید کے اندر جو مقدم ہے وہ شرائط امامت اگر ہونے چاہیے. وَيَجُوزُ أَن تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ. اب آئیے کیا خاتون، جیسے ہمارے کے حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ یہ سب ساری چیزیں سنیوں کے لیے ہوئی ہیں، ورنہ ہمارے ہاں خواتین بھی نمازیں میت پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر پبلک میں جا کر آپ اس چیز کو بتائیے تو ان لوگوں کو یعنی کہیں گے کہ لقد جئت بشیء عجیبہ، ایک نئی بات آپ بتا رہے ہیں. چونکہ ہمارے ہم نے نہیں دیکھا کبھی خاتون جو کیا ہے نماز میت پڑھتی ہے، لیکن چاہے تو نماز میت پڑھ سکتی ہے اور جماعت بھی پڑھا سکتی ہے. لیکن ہاں جماعت پڑھنے والی بھی جو ہے کیا ہے خاتون ہی ہونی چاہیے، خاتون کو ہی نماز میت پڑھا سکتی ہے.
وَيُكْرَهُ أَن تَبْرُزَ عَنْهُنَّ. ہاں لیکن یہ ہے کہ جب کوئی خاتون، سنیے گا تو یہ عبارت دقیق ہے، کہ جب خاتون نماز پڑھا رہی ہے میت کی، ٹھیک ہے، پیچھے بھی خاتون ہی ہے، مرد کو نہیں پڑھا سکتی، پیچھے خاتون ہی ہے اور خاتون کو نماز پڑھا رہی ہے، یعنی پیچھے خواتین ہیں اور خاتون کو ہی نماز پڑھا رہی ہے. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں یہ ہے کہ خاتون، جیسے امام ہوتے ہیں نا، امام صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے مامومین ہوتے ہیں، لیکن خواتین میں ایسا نہیں ہے. جو نماز پڑھانے والی ہوگی وہ بھی بقیہ خواتین کے صف میں ہی کھڑی ہو کر نماز پڑھائے گی. یہی ہے، مکروہ ہے کہ ان تبرز عنہن، کہ جو نماز پڑھا رہی ہے خاتون وہ آگے ہو، ظاہر ہو بقیہ خواتین سے، بلکہ انہی کے صف میں. بل تخف فی صفین، یہ تشریح ہے اس کی، بلکہ اسے چاہیے وہ جو خاتون نماز پڑھا رہی ہے کہ وہ بھی خواتین کے ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. جی. وَكَذَا الرِّجَالُ الْعُرَاةُ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ يَبْرُزُ أَمَامَ الصَّفِّ وَلَوْ كَانَ الْمُؤْتَمُّ وَاحِدًا. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے عبارت سنیے گا تو عبارت دقیق ہے، کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَا الرِّجَالُ الْعُرَاةُ ہے، اور اسی طریقے سے یہ حکم ہوگا اگر کوئی ایسے نارمل آدمی، ٹھیک ہے، وہ اگر نماز پڑھا رہا ہے تو واضح. ہاں، اگر نارمل آدمی کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو وہ بھی جب نماز پڑھائے گا تو بقیہ لوگوں سے آگے کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ آگے کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے علم میں آگے ہیں، تقویٰ میں آگے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بس. لیکن اگر کوئی نارمل آدمی پڑھا رہا ہے تو وہ بھی نماز کیسے پڑھائے گا؟ لوگوں کے صف میں ہی کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا. وغیرہما من الائمہ، لیکن ان دونوں کے علاوہ، یعنی رجال عام آدمی اور خواتین کے علاوہ جو ائمہ ہیں، یہ جو امام صاحب ہیں، وہ کیا ہے؟ یبرز امام الصف، وہ جو کیا ہے اس کے کیا کہتے ہیں آپ کو، صف کے آگے کھڑا ہوگا. ہاں، ولو کان المؤتم واحدا، گرچہ جو مامومین میں سے ہیں وہ ایک ہی کیوں نہ ہو. واضح انشاءاللہ. عبارت تھوڑا سا اس کو اگر کوئی نہ ہو تو مطلب وہ کر لیں، چونکہ یہ بات ذہن سے نکل جانے والی ہے، تھوڑا عبارت دقیق ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک. وَإِذَا اقْتَدَتِ النِّسَاءُ بِالرَّجُلِ، جب اب سنیے، نماز پڑھانے والا مرد ہے، نماز پڑھنے والی خاتون ہے، ٹھیک ہے، تو اگر مرد خواتین کو نماز پڑھا رہا ہے، وہ عکس نہیں ہو سکتا ہمارے نزدیک، کہیں نہیں ہے کہ مطلب خاتون جو ہے کیا ہے مرد کو نماز پڑھائے، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر مرد جو ہے خواتین کو نماز پڑھا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وَقِفْنَا خَلْفَهُ، تو عورتیں کیا ہے ساتھ میں نہیں کھڑی ہوں گی، بلکہ مرد آگے کھڑا ہوگا، خواتین پیچھے کھڑی ہوں گی، جماعت کی طرح. وَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ، وصلیہ نہیں پڑھیں گے، وَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ رِجَالٌ وَقَفْنَا خَلْفِهِمْ. ٹھیک ہے، اور اگر مرد کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی مرد ہیں اور عورتیں بھی ہیں تو پھر عورتیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ عورتیں ان مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی. واضح شال، جیسے جماعت میں عام طور سے آپ نے دیکھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد جو کیا ہے خواتین کو آگے کر کے نماز پڑھ جائے، نماز باطل ہو جائے گی. تھوڑا سا ایک الگ سا مسئلہ ہے. وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ حائض، اگر خواتین جو نماز پڑھ رہی ہیں ان میں کوئی حائضہ خاتون ہے تو پھر وہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا یہ انفردت عن صفہن استحباباً، تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ خواتین کی صف میں نہ کھڑی ہو، بلکہ خواتین کے صف سے الگ ہٹ کر ایک الگ صف میں کھڑی ہو جائے اکیلے. بات انشاءاللہ یہ مستحب ہے. اب تو آئیے آپ کی کیفیت نماز میں، کہہ رہے کیفیت کیا ہے؟ وہ ہے 5 تکبیرات، یہ جو کیا ہیں 5 تکبیرات ہیں. والدعاء بینہن غیر لازم، اور 5 تکبیرات کے درمیان میں جو دعا ہے یہ لازم نہیں ہے، بس انسان چاہے تو اللہ اکبر 5 مرتبہ کہہ کے میت کو جو ہے دفن کر سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. چونکہ نماز میت کیا ہے؟ دعا ہی ہے، اسی لیے اس میں طہارت وغیرہ کی شرط نہیں ہے. مجنب شخص بھی چاہے تو نماز میت پڑھ سکتا ہے. جی. وَلَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ لَمْ نُجِبْ لَفْظًا عَلَى التَّعْيِينِ، کہہ رہے اگر ہم اس کے وجوب کے قائل بھی ہو گئے، کس کے ہیں؟ بِوُجُوبِ الدُّعَاء، اگر دعا کے ہم واجب ہو گئے تو لم نجب لفظاً علی التعیین، پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہاں پر لفظ کا کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بس دل ہی دل میں آپ دعا کر لیں اللہ اکبر کہہ کے کافی ہے. ٹھیک ہے. وَأَفْضَلُ مَا يُقَالُ مَا رَوَاهُ محمد بن مہاجر عن أم سلمہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام. محمد بن مہاجر نے ام سلمہ سے روایت کی ہے، اور کس سے؟ چھٹے امام کے ذریعے سے، کہ قال رسول اللہ
امام نے فرمایا کہ کان رسول اللہ، کہ رسول اللہ کس طریقے سے نماز میت پڑھاتے تھے؟ اس طریقے سے، کان رسول اللہ اذا صلی علی میت کبر و تشہد، رسول اللہ اس طرح نماز پڑھاتے تھے، سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے تھے، پھر جو کیا ہے تشہد جو ہم لوگ عام طور سے کرتے ہیں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا، اس کے بعد ثم کبر، پھر رسول اللہ تکبیر کہتے تھے، وصلی علی الانبیاء و دعا، ٹھیک ہے، اور انبیاء پہ صلوات اور دعا پڑھتے تھے، ثم کبر، پھر تیسری تکبیر کہتے تھے اور مومنین کے لیے دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یہ والی، ٹھیک ہے، ثم کبر الرابع، پھر چوتھی تکبیر کہتے تھے ودعا للمیت، اور پھر جو کیا ہے میت کے لیے دعا کرتے تھے، واضح ان شاء اللہ، ثم کبر الخامسہ، پھر پانچویں تکبیر کہتے تھے وانصرف، اور نماز جو ہے ختم ہو جاتی تھی انصراف میں، واضح ان شاء اللہ، یہی طریقہ آج بھی ہم لوگوں کا بھی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، لیکن اگر میت جو ہے کیا ہے منافق کی ہے، ٹھیک ہے، شیعہ کی نہیں ہے، اختصر المصلی علی اربع، تو اس صورت میں نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، 5 تکبیر نہیں بلکہ 4 ہی تکبیر کہے، ٹھیک ہے، وانصرف بالرابعہ، اور چوتھی کہہ کر ہی منصرف ہو جائے، ختم کر دے نماز کو، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ، وتجب فیہا النیہ و استقبال القبلہ، نماز میت میں واجب ہے نیت کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، ٹھیک ہے، وجعل راس الجنازہ الی یمین المصلی، اور نماز وہ میت کے سر کا میت کے دائیں طرف ہونا، یہ بھی کیا ہے، نہیں واجب ہے، یہ واجب ہے جی، ولیست الطہارۃ من شرائطها، ہاں طہارت جو کیا ہے نماز میت کی شرائط میں سے نہیں ہے، ولا يجوز التباعد عن الجنازۃ کثیرا، ہاں اور اس طریقے سے جائز نہیں ہے نماز میت میں کہ نماز مصلی جو کیا یہاں کھڑا ہے اور میت جو کیا ہے دور رکھی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ سٹ کے کھڑا ہونا چاہیے کہ نماز پڑھانے والے کی ابا میت سے کیا ہو، ٹچ ہو، اسے میت کے جو مطلب جس کے اندر ہے تابوت، اس سے جو کیا ہو ٹچ ہو، ولا یصلی علی المیت الا بعد تغسیل و تکفین، اس طریقے سے جائز نہیں ہے، وہ اس کو بند کریں نا، اس لیے کہہ رہے ہیں ہاں کہہ رہے ہیں ولا یصلی علی المیت الا بعد تغسیل و تکفین، جائز نہیں ہے کسی میت پہ نماز جنازہ پڑھنا مگر یہ کہ اس کو غسل و کفن دے دیا گیا، بنا غسل و کفن کے جائز نہیں ہے، بلکہ ہم نے اگر آپ یاد ہو تو ہم نے اس طرح کا مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر بنا غسل و کفن کے میت کو دفن کر دیا گیا ہو تو اس کو نکال کر پھر سے غسل و کفن واجبات کو ادا کرنا ہوگا، فإن لم يكن له کفن، ٹھیک ہے، جو الا فی القبر، اگر میت ایسی ہے کہ جس کے پاس کفن نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہے اس کو قبر میں اتار دیا جائے گا بنا کفن کے، وسطرت عورتہ، اور مٹی وغیرہ سے اس کی شرمگاہ کو چھپا دیا جائے گا، وصلی علیہ بعد ذلک، پھر اس کے بعد اس پر نماز پڑھی جائے گی، بعد انشاءاللہ۔ مستحبات نماز میت کیا ہے؟ کہہ رہے مستحبات تو یہ ہے کہ ان یقف الامام عند وسط الرجل وسط المرأة، کہ مرد جو ہے جو نماز پڑھانے والا ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہو، اگر میت مرد کی ہے تو اس کے کمر کے پاس بیچ میں، ٹھیک ہے، پیٹ کے پاس، اور اگر میت جو ہے کیا ہے عورت کی ہے تو اس کے سینے کے پاس کھڑا ہونا چاہیے، وَإِنِ اتَّفَقَتَا وَإِنِ اتَّفَقَا جَعَلَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِيَ الْإِمَامَ وَالْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ، تھوڑا سا مطلب سمجھیے گا، اگر 2 جنازے ایک ساتھ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کیا کیجیے گا کہ جو مرد کی میت ہے اس کو پہلے رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور عورت کی میت کو بعد میں رکھیں گے، واضح انشاءاللہ، آگے سنیے گا، اور رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا دیکھیے گا، وَيُجْعَلْ، سنیے ابھی، وَيُجْعَلْ صَدْرَهَا وَصَدْرَهَا مُحَاذِيًا لِوَسَطِهِ لِيَقِفَ الْإِمَامُ مَوْقِفَ الْفَضِيلَةِ، اچھا اب جب رکھیں گے تو دیکھیے ابھی آپ سے پہلے، اس سے پہلے مستحب کیا کہا تھا کہ مرد کے لیے امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ درمیان میں، خاتون کے سینے پہ، سینے کے پاس، ہے نا، تو اس طریقے سے دیکھا، تو اب اس طریقے سے برابر نہیں رکھا جائے گا، تو مرد کو تو آگے رکھیں گے نا، تو یہاں پر امام صاحب کھڑے ہیں اور میت کے جو مرد کی ہے اس کے بیچ میں، تو خاتون کو کیسے رکھا جائے گا؟ خاتون کو ذرا سا نیچے کی طرف رکھا جائے گا تاکہ یہاں پر مرد جو ہے کیا ہے جو امام صاحب کھڑے ہیں وہ اس کا سینہ جو کیا ہے کے مقابل میں ہو جائے، حاضر انشاءاللہ، یہ تھوڑا سا آگے کی طرف کھینچ دیا جائے گا، عبارت دیکھیے گا، وَيُجْعَلُ صَدْرَهَا، یعنی صدر المیت المرأة، ہاں، مُحَاذِيًا لِوَسَطِهِ، کس کے وسط؟ اس کی میت، ہاں جو دوسری میت ہے، لیقف الامام موقف الفضیلہ، تاکہ جو فضیلت کی جگہ ہے وہاں پر امام صاحب کھڑے ہو سکیں، وَلَوْ كَانَ طِفْلًا جَعَلَ مِنْ وَرَاءِ الْمَرْأَةِ، اور اگر بچہ ہے، یعنی 2 میت ہے لیکن ایک میت خاتون کی ہے اور ایک میت جو کیا ہے بچے کی ہے، تو پھر کیسے رکھیں گے؟
اس صورت میں بچے کی ادھر اور خاتون کی جو کیا ہے پہلے رکھیں گے آگے کی طرف. وہاں یکون المصلی متطہرا، اور مستحب، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ جو نماز پڑھانے والا ہو، پڑھنے والا پڑھانے والا وہ کیا ہو، طہارت کے ساتھ ہو، یعنی وضو کیے ہوئے ہو، یا پھر اگر غسل واجب ہے تو غسل کیا ہوا. وہ ینزع نعلیہ، اس طرح کہ مستحب ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے جوتوں کو اتار دیں، ننگے پاؤں ہوں. ویرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ اجماعاً، مستحب ہے کہ پہلی تکبیر میں تو اجماعی فیصلہ ہے کہ مستحب ہے کہ ہاتھ کو بلند کرے تکبیر کہتے وقت. وہ فی البواقی علی الازہر، اور بقیہ میں فتویٰ ہے علماء کا کہ مستحب ہے کہ ہاتھ کو بھی بلند کرے تکبیر کہتے وقت. ویستحب عقیب الرابعہ ان یدعو لہ ان کان مؤمنا، ٹھیک ہے، اور مستحب ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد اس جو میت ہے اس کے لیے دعا کرے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے. اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا، ٹھیک ہے، ان کان مسلما فتجاوز عنہ، یہ سب ہے نا دعائیں. وعلیہ ان کان منافقا عفوا، ہاں وعلیہ، دیکھیں یعنی یدعو لہ یعنی للمومن، مومن کے لیے دعا کرے گا، وعلیہ اور اس کے خلاف دعا، یعنی اس کے لیے بد دعا کرے گا کب، اگر سامنے جو کیا ہے میت ہے کس کی، منافق کی، ٹھیک ہے. لہو علیہ، علیہ تو واضح انشاءاللہ عربی میں بولا جاتا ہے، اس کے خلاف یعنی بد دعا کی. وبدعاء المستضعفین ان کان کذالک، اور اس طریقے سے کیا ہے اگر وہ مستضعفین میں سے ہیں، یعنی پوری زندگی اس نے ایسی گزار دی کہ مثلا کیا ہے، مثلا شیعہ ہوں یا نہ ہوں، ہاں مطلب بیچارہ مظلوم رہا ہے، یعنی نہیں سمجھ پایا ہے، کوشش کی مگر نہیں در کر پایا، تو اس کے لیے جو کیا اسی طریقے کی دعا بھی کی جائے گی، بات انشاءاللہ. وَإِن جَهِلَهُ سَأَلَ اللَّهُ أَن يَحْشُرَهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّىٰ، اگر نماز پڑھانے والا اصلا جانتا نہیں ہے کہ سامنے جو جس کی نماز میں پڑھا رہا ہوں یہ مومن ہے یا منافق ہے، اصلا اس کے بارے میں نہیں جاننے معلوم ہے، تو کیا کرے گا، تو کہہ رہا ہے کہ یہ دعا کرے گا کہ خدا بند عالم، جس سے یہ محبت کرتا تھا قیامت میں اس کا شمار اسی کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے. أن يحشره مع من كان يتولى، جس کی محبت دل میں رکھتا تھا اسی کے ساتھ اس کا شمار ہو. وَإِن كَانَ طِفْلًا سَأَلَ اللَّهَ أَن يَجْعَلَهُ مُصْلِحًا لِحَالِ أَبِيهِ شَافِيًا فِيهِ، ہاں اور اگر میت جو کیا ہے بچے کی ہے تو اس صورت میں دعا ہے، مستحب ہے کہ نماز پڑھنے والا دعا کرے کیا کہ پروردگار اس بچے کو اس کے ماں باپ کے حال کو جو کیا بہتر بنانے میں قرار دے، اور اسے جو ہے کیا اپنے ماں باپ کا شافی قرار دینا. وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَفَ مَوْقِفَهُ حَتَّى تَرْفَعَ الْجَنَازَةَ، جب نماز سے فارغ ہو جائے تو وہیں پہ بہتر ہے کہ کھڑا رہے تاکہ جنازہ وہاں سے اٹھ جائے. وَيُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادَةِ، اور مستحب ہے کہ نماز جنازہ اسی جگہ پر پڑھی جائے کہ جہاں پر عام طور سے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. وَلَوْ صُلِّيَ فِي الْمَسَاجِدِ جَازَ، اگر مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن اس پہلے والے میں حکمت کیا ہے، مواضع معتاد میں جہاں پہ عام طور سے پڑھائی جاتی ہے ہمیشہ، تو قبرستان میں کوئی جگہ ہے وہاں پڑھائی جاتی ہے مثلا، تو وہیں پڑھانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ حاضر ہو سکیں گے. 5 آسان مسئلے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات ختم ہو جائے. من ادرک الامام فی اثناء صلاتہ تابعہ، اگر نماز میت ہو رہی ہے، نماز میت کے دوران اگر کوئی شخص امام کو کیا کرے، درک کرے، ٹھیک ہے، تو امام کے ساتھ جو کیا اتباع کرے گا. فاذا فرغ، اب مثلا کیا ہے 2-3 تکبیر ہو گئی تھی تب اس نے امام سے کو درک کیا ہے، تو فاذا فرغ تم ما وقع علیہ ولاہا، بس اس نے دو ہی تکبیر امام کے ساتھ کہی، ٹھیک ہے، اور 5 تکبیر کہنی ہے مثلا، ہے نا، تو 3 تکبیر جب نماز میں امام ختم کر دیں گے تو 3 تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیں گے. اگر یاد ہے دعا تو دعا کے ساتھ پڑھ لے گا. اب ان شاء اللہ وَلَوْ رُفِعَتِ الْجَنَازَةُ أَوْ دُفِنَتْ أَتَمَّ وَلَوْ عَلَى الْقَبْرِ، اور اگر جنازہ اٹھ گیا، ٹھیک ہے، اٹھا کے لے کے چلے گئے، اس کا انتظار نہیں کیا لوگوں نے، اور دفنت یا پھر اس کو دفن کر دیا گیا، تو پھر بھی اس کو جو کیا ہے تمام کرے گا، چاہے وہ قبر کے پاس ہی جا کر کیوں نہ. یعنی 5 تکبیر ہوئے، 4 میں دعا، 4 دعائیں ہیں اور 5ویں میں ختم کرنا ہے. یعنی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اذا سبق الماموم بتکبیرۃ او ما زادہ استحب له اعادتها مع الامام، اگر معموم جو ہے تکبیر کہنے میں یا دعا پڑھنے میں امام سے سابق ہو جائے، آگے چلا جائے، تو اس کو چاہیے کہ واپس پلٹے اور امام کے ساتھ ساتھ جو کیا ہے دہرائے، امام کے ساتھ پڑھے. یجوز ان یصلی القبر یوما ولیلۃ من لم یصلی علیہ، ٹھیک ہے، ثم لا یصلی بعد ذلک. اس مسئلے کی تشریح اس طریقے سے کہ اگر کسی کی میت نے نماز میت نہیں پڑھی ہے کسی کی، ٹھیک ہے، تو اور میت دفن ہو گئی،
اور حالانکہ یہ عبارت دیکھیے، اگر یہ اس کو نہیں غور کیجیے گا تو بعد میں تھوڑا سا اس کا معنی آپ دوسرا کیجیے گا. ظاہری عبارت سے یہ لگ رہا ہے، آپ شر بھی دیکھیے گا، ظاہری بات سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس میت کو دفن کر دیا گیا اس پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے تو اس سے دن و رات میں جب چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. نہیں، بات یہاں پر یہ نہیں ہے، بلکہ نماز مسلمان کی تو میت پہ نماز پڑھنا واجب ہے، اسے دفن کیسے کر دیا بنا نماز کے؟ نہیں، بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی میت پر نماز نہیں پڑھی ہے، نماز میت مثلا آپ سفر میں تھے، بعد میں پہنچے اور میت دفن ہو گئی، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ پورا دن اور پوری رات میت دفن ہونے کے بعد انسان چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے جا کے قبر پہ. یہ مسئلہ ہے یہاں پر دیکھیں. یجوز ان یصلی علی القبر، قبر کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے. کب؟ جس دن میت کو دفن کیا گیا اس کے پورے دن اور پوری رات. جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ من لم یصلی علیہ، اس کے لیے کہ من لم یصلی علیہ، جس نے میت پہ نماز نہیں پڑھی ہے اس کے لیے. ثم لا یصلی بعد، لیکن اس کے بعد مثلا میت دفن ہو گئی اور 2 دن 3 دن بعد جو ہے کیا ہے کوئی شخص پہنچ رہا ہے تو پھر جا کر قبر پر نماز نہیں پڑھے گا. بات ان شاء اللہ. الاوقات کلها صالح لصلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کا وقت کیا ہے؟ کہہ رہے کہ جی جس وقت بھی چاہے انسان نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، دن و رات میں، صبح شام، جس وقت، کوئی خاص وقت نہیں ہے. الا عند تضییق وقت فریضۃ حاضر، مگر یہ کہ واجب نماز کا وقت جو کیا ہے ختم ہو رہا ہے. تو اس صورت میں کیا ہے، پہلے انسان کو واجب ہے کہ واجب نماز جو ہے اس وقت کی اس کو پڑھے، پھر بعد میں نماز میت کو پڑھائے. ولو خیف علی المیت معصیۃ الوقت قدمت صلاۃ علیہ، لیکن اگر میت کے اوپر خوف کھایا گیا، خوف ہوا میت کو، مثلا کوئی درندہ آ کر اٹھا لے جائے گا مثلا انشاءاللہ، یا پھر اور کوئی کس طرح کوئی مسئلہ ہو، مشکل ہو، تو اس صورت میں کیا ہے نمازیں وہ کیا کہتے ہیں نماز حاضرہ، نماز یومیہ کو بعد میں پڑھیں اور پہلے نماز میت پڑھ لی جائے. 5واں مسئلہ اذا صلی علی جنازۃ بعد الصلاۃ ثم حضرت اخرى کان مخیرا. ہاں تھوڑا اچھا مسئلہ ہے، یہ آ سکتا ہے. کہہ رہے کہ اگر کسی جنازے پہ نماز پڑھی گئی، ٹھیک ہے، اور ابھی کچھ ہی نماز کے 2 ہی 3 تکبیر کہی تھی کہ دوسرا جنازہ بھی آ گیا، حضرت انشاءاللہ ثم حضرت جنازۃ اخرى، دوسرا جنازہ آ گیا، تو کانا مخیرن، تو کان المصلی مخیرن، مصلی کو اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ کہ انشاء استأنف الصلاۃ علیہما، چاہے تو نماز کو توڑ دے، ٹھیک ہے، اور دونوں جنازے کو پھر ایک ساتھ نماز پڑھائے، اس کو اختیار ہے. حضرت انشاءاللہ وَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ الْأُولَى عَلَى الْأَوَّلِ وَاسْتَأْنَفَ الثَّانِي، اور اس کو چاہے تو وہ نہیں پہلے والے کو پورا کمپلیٹ کرے، پھر جب وہ ہو جائے تو پھر دوسروں کو الگ سے پڑھا دے. حضرت انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.